بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم۔ سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم ایسی 10 گنہگار عورتوں کے بارے میں بیان کریں گے جن کو اللہ تبارک و تعالی جہنم کے اندر دردناک عذاب دے گا۔ سامعین، روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہائی میں بیٹھ کر زارو قطار رو رہے تھے کہ اسی دوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح زارو قطار روتے ہوئے دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، میں آپ پر قربان جاؤں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس طرح سے کیوں رو رہے ہیں؟ سامعین، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلامی گلدستہ کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ سامعین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، جب شب معراج کی رات میں جہنم کے پاس سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ میری امت کی 10 گنہگار عورتوں کو جہنم کے فرشتے جہنم کے درمیان میں کھڑا کر کے ان کو دردناک عذابات دے رہے ہیں، اور یہ 10 گنہگار عورتیں دوزخ کے اس دردناک عذاب کی وجہ سے جتنا زیادہ چیخو پکار کرتی ہیں تو فرشتے اتنا ہی زیادہ ان پر عذابات مسلط کرتے ہیں۔ بس اے علی، جب سے میں نے اپنی امت کی ان 10 گنہگار عورتوں کو اس قدر دردناک عذاب میں مبتلا دیکھا ہے تو تب سے میں جہنم کے دردناک عذاب کی شدت اور خوف کی وجہ سے اپنی امت کی ان 10 گنہگار عورتوں کے لیے رو رہا ہوں۔ تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آخر ان 10 گنہگار عورتوں نے دنیا میں کون سے گناہ کیے تھے جس کی وجہ سے جہنم کے اندر ان کو اس قدر دردناک عذابات دیے جا رہے ہیں؟ تو اس کے جواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، جب میں نے جہنم کے اندر پہلی عورت کو دیکھا تو فرشتوں نے اس عورت کو بالوں سے پکڑ کر جہنم میں لٹکایا ہوا تھا، اور اس عورت کا دماغ چولہے پر رکھی ہانڈی کی طرح جوش کھا کر ابل رہا تھا۔ تو اس وقت میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ آخرکار اس عورت کو بالوں سے پکڑ کر جہنم کے درمیان کیوں لٹکا رکھا ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ عورت آپ کی امت کی وہ گنہگار عورت ہے جو غیر محرم مردوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اپنے سر کا پردہ نہیں کیا کرتی تھی، اور اپنے سر پر دوپٹہ نہیں کیا کرتی تھی، اور نہ ہی یہ عورت غیر محرم مردوں سے اپنے بالوں کو چھپایا کرتی تھی۔ اسی وجہ سے اس عورت کو انہی بالوں سے پکڑ کر جہنم کی دردناک عذاب کے اندر لٹکا کر رکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری عورت کا حال بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، جب میں نے دوسری عورت کو دیکھا تو فرشتوں نے اس عورت کی زبان میں لوہے کی زنجیروں کو ڈال کر اسے بھی جہنم کے درمیان لٹکا کر رکھا ہوا ہے، اور فرشتے مسلسل اس عورت کے منہ میں جہنم کا ابلتا ہوا اور کھولتا ہوا پانی ڈال رہے تھے۔ جب میں نے فرشتوں سے پوچھا، اے فرشتوں، اس عورت کی زبان میں زنجیروں کو ڈال کر جہنم کے درمیان میں کیوں لٹکا رکھا ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ گنہگار عورت ہے جو اپنی زبان سے اپنے شوہر کا دل دکھایا کرتی تھی، لہٰذا جس زبان سے یہ اپنے شوہر کا دل دکھایا کرتی تھی تو ہم نے سزا کے طور پر اسی زبان میں لوہے کی زنجیروں کو ڈال کر اس کو جہنم میں لٹکا کر رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے تیسری گنہگار عورت کو دیکھا تو وہ عورت اپنے سینے کے ساتھ پھنسی زنجیروں میں جہنم کے درمیان میں لٹکی ہوئی تھی، اور یہ عورت جہنم کے دردناک عذاب کی وجہ سے زور زور سے چیخو پکار کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہی تھی۔ تو جب میں نے فرشتوں سے اس عورت کے بارے میں پوچھا تو فرشتوں نے بتایا کہ یہ آپ کی امت کی وہ گنہگار عورت ہے جو عورت اپنے شوہر کو اپنی ازدواجی ضرورت پورا نہیں کرنے دیتی تھی۔ اس کی اس حرکت کی وجہ سے اس کا شوہر غیر محرم لڑکیوں کے اندر مشغول ہو کر گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتا تھا، لہٰذا اسی وجہ سے اس عورت کو سزا کے طور پر جہنم کے اندر اس قدر دردناک عذاب دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، جب میں نے چوتھی عورت کو دیکھا تو فرشتوں نے اس عورت کی دونوں ٹانگوں میں زنجیر ڈال کر اس کو جہنم کے اندر لٹکایا ہوا تھا۔ تو جب میں نے فرشتوں سے اس عورت کے بارے میں پوچھا تو فرشتوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
یہ آپ کی امت کی وہ گنہگار عورت ہے جو عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، لہٰذا جن ٹانگوں سے یہ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، انہی ٹانگوں میں زنجیروں کو ڈال کر اس کو جہنم کے اندر لٹکایا ہوا ہے اور اس پر یہ دردناک عذاب ہو رہا ہے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے 5ویں گنہگار عورت کو دیکھا تو وہ عورت اپنے ناخنوں کے ساتھ اپنے چہرے کے گوشت کو نوچ نوچ کر اتار رہی تھی۔ تو میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ اس کو یہ عذاب کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ تو فرشتوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ گنہگار عورت ہے جو عورت غیر محرم مردوں کے لیے اپنے چہرے کا بناؤ سنگار کرتی تھی۔ تو جس چہرے پر یہ عورت اپنے شوہر کے علاوہ غیر محرم مردوں کو راضی کرنے کے لیے بناؤ سنگار کیا کرتی تھی، تو اب یہ عورت سزا کے طور پر اپنے اسی چہرے کے گوشت کو اپنے ناخنوں سے نوچ نوچ کر اتار رہی ہے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے 6ٹھی عورت کو دیکھا، فرشتوں نے اس کی دونوں آنکھوں کو نکال کر اندھا اور دونوں کانوں کو کاٹ کر بہرا اور زبان کو کاٹ کر گونگا بنا رکھا تھا، اور جہنم کی آگ کی شدت کی وجہ سے اس عورت کا دماغ کھول کر باہر آ رہا تھا، جس طرح چولہے پر رکھی ہوئی ہڈیاں کھولتی ہے۔ تو فرشتوں نے مجھے اس عورت کے بارے میں بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ گنہگار عورت ہے جو حرام کے بچے کو پیدا کر کے اپنے شوہر کے نام لگا دیا کرتی تھی، لہٰذا اسی وجہ سے اس عورت کو جہنم کے اندر اس قدر دردناک عذاب دیا جا رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے جہنم کے اندر 7ویں گنہگار عورت کو دیکھا تو فرشتے اس عورت کو آگ سے بنی ہوئی تلوار کے ساتھ کپڑے کی طرح کاٹ رہے ہیں اور اس عورت کے جسم کو کپڑے کی طرح کاٹ کر چیر پھاڑ رہے ہیں، اور پھر اس عورت کے جسم کے ٹکڑوں کو جہنم کی دردناک آگ کے اندر پھینک رہے ہیں۔ تو اس وقت میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ آخر اس عورت نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے اس کو اس قدر دردناک عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ عورت آپ کی امت کی وہ گنہگار عورت ہے جو عورت اپنے جسم کو غیر محرم مردوں کے لیے پیش کیا کرتی تھی، اسی وجہ سے فرشتے اس کے جسم کو کاٹ کر جہنم کی آگ کے اندر پھینک رہے ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے اپنی امت کی 8ویں گنہگار عورت کو دیکھا کہ فرشتے زبردستی جہنم کی آگ کو اس عورت کے منہ میں ڈال رہے تھے، جس آگ کی وجہ سے اس عورت کا پیٹ اور انتڑیاں پگھل کر باہر گر رہی تھی، اور پھر فرشتے اس عورت کو اس کے پیٹ کا نکلا ہوا گوشت اور انتڑیاں کھلا رہے تھے۔ میرے پوچھنے پر فرشتوں نے مجھے بتایا کہ یہ آپ کی امت کی وہ گنہگار عورت ہے جو معصوم لڑکیوں کو بے حیائی اور زنا پر لگایا کرتی تھی، اور پھر یہ انہی لڑکیوں کی زنا کی کمائی کو کھایا کرتی تھی، لہٰذا اس کی وجہ سے اس عورت کو جہنم کے اندر اس قدر دردناک عذاب دیا جا رہا ہے۔ اس کے پیٹ کا پگھلا ہوا گوشت اور انتڑیاں اس کو کھلایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے نامی عورت کو جہنم کے اندر دیکھا تو اس کا سر خنزیر کے سر کی طرح تھا اور باقی جسم گدھے کی طرح تھا، اور جہنم کے فرشتے اس عورت کو ایک ہی وقت میں مسلسل 1000 قسم کے عذابات دے رہے تھے۔ جب میں نے فرشتوں سے اس عورت کے بارے میں پوچھا تو فرشتوں نے مجھے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ گنہگار عورت ہے جو عورت اپنے جھوٹ اور چغل خوری کی وجہ سے 2 خاندانوں کے درمیان نفرت اور فساد پھیلایا کرتی تھی اور مختلف انسانوں میں لڑائیاں کرایا کرتی تھی، لہٰذا اسی وجہ سے اس عورت کو جہنم کے اندر یہ دردناک عذاب دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، جب میں نے جہنم کے اندر 10ویں عورت کو دیکھا تو اس عورت کا چہرہ کتے کے چہرے کی طرح تھا اور جہنم کی خوفناک آگ اس کے پخانے کے راستے سے داخل ہو کر منہ کے راستے سے نکل رہی تھی۔ جب میں نے فرشتوں سے اس عورت کے گناہ کے بارے میں پوچھا تو فرشتوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ گنہگار عورت ہے کہ جو عورت ناچنے اور گانا بجانے کا کام کیا کرتی تھی، لہٰذا اسی گناہ کی وجہ سے اس کو جہنم کے اندر یہ دردناک عذاب دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد آخر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، جان لو ہلاکت ہے اس عورت کے لیے جس عورت نے اپنے شوہر کو ناراض کیا
اور خوشخبری ہے اس عورت کے لیے جس عورت نے اپنے شوہر کو راضی کیا۔ سامعین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے جہنم کے اندر سب سے زیادہ تعداد عورتوں کی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتیں شیطان کی رسیاں ہیں، شیطان جن کے ذریعے وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور میری تمام بہنوں کو ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے، آمین۔ سامعین، امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ آپ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں بھی کر سکتے ہیں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔